ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی جو بڑی خبریں آئی ہیں اردو اخبارات کے مطابق، اسرائیل ایران جو کانفلکٹ ہے، جو کشیدگی ہو رہی ہے، میزائلوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، وہ اور جنیوا میں ایرانی وزیر خارجہ کو یورپ کے کئی ملکوں نے بلایا اور ان سے بات چیت کی، جنگ روکنے کی بات کی، تو یہ ایک کیا صورتحال ہے۔ دوسرا، پاکستان کا آرمی چیف عاصم منیر کے حوالے سے بھی یہاں کے کئی اخبارات ہیں، جس میں قومی اخبارات بھی ہیں، انہوں نے کچھ بات کی ہے کہ پاکستان امن کے لیے جو ہے امن چاہتا ہے، اس نوعیت کی بات ہوتی ہے، وہ بھی ایک بڑی خبر کے طور پر اس کو نمایاں کیا گیا ہے۔ کرناٹک میں اقلیتوں کے لیے حصہ داری اور تلنگانہ میں بالکل اس کا الٹا ہو رہا ہے، حالانکہ دونوں طرف بھی کانگریسی سرکاریں ہیں، تو یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، یہ بھی اخباروں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور دیگر کئی خبریں ہیں، اسرائیل ایران کانفلکٹ پر کیا رد عمل ہے، وزیر اعظم کا دورہ بہار اور اڑیسہ۔ دیکھیں، میں نے وزیر اعظم نے بڑی بات کہہ دی، دیکھیں گے وہ کیا بڑی بات ہے۔ بہار میں ایک بڑی بات، اڑیسہ میں ایک بڑی بات، بڑے آدمی ہیں تو بڑی بات کرنی ہی تو چاہیے نا، یہ تو ہوگا برابر۔ اور بٹلہ خوز ہے، امروہہ ہے، بہت سی خبریں ہیں۔ منی پور ہے، منی پور چل رہا ہے، لیکن وزیر اعظم کو فرصت نہیں ہے، وہ کینیڈا تو جاتے ہیں، کروشیا جاتے ہیں، سائپرس جاتے ہیں، لیکن منی پور جانا ان کے لیے شاید ممکن نہیں ہے۔ اور کئی ایک خبریں ہیں، کوشش کریں گے ناظرین ان پر ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں۔ ناظرین، آج ہفتے کا دن ہے، 24 ذی الحجہ ہے اور 21 جون۔ آج یوم عالمی یوگا، چلیے اچھی بات ہے۔ آج وزیر اعظم آندھرا پردیش کے بندرگاہی شہر وشاکھاپٹنم میں ہے، جہاں یوگا میں حصہ لیں گے وہ۔ یوگا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ یوگا ایک جسمانی ورزش کا نام ہے جس کو ایک دھارمک سینس دیا گیا ہے، یہی اعتراض ہے اس پر لوگوں کا، اور کچھ نہیں ہے۔ ویسے مسلمان تو ہر دن 5 وقت یوگا ہی تو کرتا ہے نماز کے ذریعے، وہ بھی ایک ایکسرسائز ہے۔ اور یہ تحقیق بھی کی گئی ہے کہ جو مسلمانوں پر بھی، دیگر مذاہب کے لوگوں پر بھی، جو پی او کے نام سے واشنگٹن میں ایک بڑا ادارہ ہے، اس نے حالیہ دنوں میں ایک بات بھی کہی تھی کہ کیوں اسلام تیزی سے فروغ ہو رہا ہے، جبکہ اسلام کو روکنے کی، اسلامی فوبیا کی بہت چرچا ہو رہی ہے، اس کے باوجود یہ کیوں پھیل رہا ہے۔ تو خیر اس پر بڑی رپورٹ آئی ہے، کافی بڑی رپورٹ، PEW، آپ بھی سائٹ پر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ کیوں مسلمانوں کی فزیکل اسٹرینتھ، جو 5 وقت کی نماز برابر ادا کرتے ہیں پابندی سے، ویسے کئی مسلمان ہیں جو نماز ہفتے میں 1 بار کرتے ہیں، یا عید سال میں 2 بار عید کے لیے کرتے ہیں، خیر اپنا ان کا معاملہ ہے، لیکن جو پابندی سے کرتے ہیں تو ان کی فزیکل اسٹرینتھ اور عام لوگوں کی فزیکل اسٹرینتھ کا بھی تقابل کیا گیا۔ خیر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہب بڑا ہے، یہ چھوٹا مذہب ہے، ہر مذاہب اچھائی کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ تو خیر یوم عالمی یوگا ہے، اور اس کے لیے ہندوستان کی تحریک ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اقوام متحدہ نے اس دن کو منانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ساری دنیا میں منایا جاتا ہے، جہاں جہاں ہندوستانی ہے وہ بھی مناتے ہیں۔ ہندوستانی سفارت خانوں کو باقاعدہ اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے طور پر ان ملکوں میں بھی اس دن کا اہتمام کریں۔ تو خیر ٹھیک ہے، چلیے اچھی بات ہے۔ آتے ہیں ناظرین، چونکہ اردو اخبارات کی جو بڑی خبر بنی ہے وہ اسرائیل ایران معاملہ ہے، اور اس کی تفصیل بھی دی گئی ہے۔ خیر سب ایجنسیوں کے ذریعے ہے، کیونکہ اردو اخبارات کے وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ وہاں اپنے نمائندے کو بھیج کر وہاں کی رپورٹنگ کرا سکیں، ممکن بھی نہیں ہے ان کے لیے۔ خود ویسے بھی کئی بڑے قومی بین الاقوامی اخبارات بھی ایجنسیوں پر یا پھر جنگ کی جو رپورٹنگ کرنے والے لوگ ہیں ان پر انحصار کرتے ہیں۔ اردو اخبارات والے خیر وہ سوال الگ ہے۔ تو اب یہ یہاں سے جو خبر آئی ہے، میں پہلے آپ کو جنیوا لے جانا چاہتا ہوں۔ جنگ کا محاذ میں بعد میں بات کروں گا، جنگ کے محاذ پہ کیا ہو رہا ہے، کون کس کو کیا تباہ کرا، کس کو کیا ہوا، یہ الگ سوال ہے۔ تو جنیوا میں کیا ہوا؟ جنیوا میں یعنی برطانیہ، فرانس، جرمنی، ان ملکوں کے جو فارن منسٹرز ہیں، انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ کو عباس اغاچی،
ان کو جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کی. ایران کا ایک بڑا وفد اس میں شامل رہا جس میں ان کے جو معاونین بھی شامل تھے. انہوں نے اپنی بات رکھی, کہا کہ یہ بتائیے کہ ایران نے بین الاقوامی حدود کی کہاں خلاف ورزی کی ہے؟ خلاف ورزی تو اسرائیل نے کی ہے, اس کو سزا بھگتنی ہے ان کی. یورپی ممالک نے کہا کہ دیکھو بھائی, ہم آپ کا موقف جاننا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ روک دیں, اس کو روک دیں. ٹھیک ہے, ہم امن چاہتے ہیں, ہم روکیں گے برابر, لیکن اس کا جو قصوروار ہے پہلے اس سے تو بات کریں آپ. تو یہ بات, اور ایران نے واضح کر دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ راست بات نہیں کریں گے. اگر آپ ثالثی ہے تو ثالثی کے ذریعے یعنی میڈیٹر کے ذریعے ہم بات کر دیں گے. تو یہ بات خود یہاں بھی ہندوستان کی طرف سے بھی آئی ہے, ہندوستان کے اخبارات نے بھی اس کو دیا کہ وہ ہندوستان کو بھی وہ ثالثی کے طور پر, چونکہ ایران ہندوستان پر کافی بھروسہ کرتا ہے. خیر, ہندوستان کے کچھ لوگ ہیں جو اس وقت ایران کے خلاف زہر اگل رہے ہیں, جیسا کہ ایک گورو آریہ نامی ایک ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے ایرانی وزارت خارجہ کو ایک نوٹ دینی پڑی ہندوستان کو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے وزیر خارجہ کی توہین ہو رہی ہے, ہمارے فوجیوں کی توہین ہو رہی ہے. تو ہندوستان کی حکومت نے کہا کہ نہیں, ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ فرینچی ایلیمنٹ ہے. دیکھو, یعنی ناپیکار لوگ ہیں یہ, ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں, ہمارے ان کے جو وچار ہیں وہ ہماری حکومت کے نہیں ہے, بس ختم, جھاڑ لیا پلہ. تو دیکھیے یہ صورت حال ہے. لیکن اس کے باوجود ایران نے بھروسہ کیا ہندوستان پر, کہا کہ نہیں, بلکہ ایران نے یہ بھی کہا کہ آپ ایران میں جو ہندوستانی طلباء یا ہندوستانی زائرین کافی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں ہیں, ان کے لیے میں اپنا جو ہے فضا کھول دیتا ہوں, آپ تیاری کے ذریعے لے جائیے. کیوں آرمینیا وہاں تک پیدل وہاں جانا, بسوں میں جانا, مشکلات سے جانا, پھر وہاں سے پھر آرمینیا سے جو ہے واپس ادھر آنا. نہیں, میں آپ کے لیے ایک سیف پیسج دیتا ہوں, آپ اپنے تیاری کے ذریعے لے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لانے کے بعد دلی چھوڑ دیتے ہیں, پھر وہاں سے اپنے گھروں کو جانے کے لیے کہتے ہیں, وہ الگ سوال ہے. چونکہ یہ لوگ زیادہ تر کون ہیں وہ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے. وہ بھی ایک بڑی تنقید چل رہی ہے کہ کیسے جموں جانے والوں کے لیے ایک چھوٹی سی بس لگا دی گئی, وہاں سے دلی سے چلے آئیے. تو یہ تو خیر جانبداری تو ہمارا داخلی معاملہ ہے, اب اس پر بین الاقوامی سطح پر ہم اس کے اوپر کیسے بات کر سکتے ہیں. تو خیر, میں جنیوا کی بات کر رہا تھا, تو جنیوا میں بس قچی نے اپنی بات رکھی کہ کہا ٹھیک ہے, ہم تو امن چاہتے ہیں. تو یہ ممالک, اب دیکھیے امریکہ راز طور پر یہ نہیں کر سکتا, اسرائیل بھی راز طور پر ایران سے نہیں کر سکتا کہ بھائی بس کر دو, بس ہو گیا بہت. انہوں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ میں ان کو بلا کر بات کرو یار. تو اب یعنی یورپ کے 3 بڑے ممالک کود پڑے, کہا کہ نہیں, ہم بات کریں گے, ہم یہ جنگ کو رکوائیں گے. لیکن کسی میں یہ نہیں ہوئی کہ غزہ میں قتل عام ہو رہا ہے, جنوسائیڈ ہو رہی ہے, معصوم بچے غذا حاصل کرنے جاتے ہیں, ان پہ گولیاں برسائی جاتی ہیں. تو لیکن کسی یورپ کے امریکہ کے ملک نے کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ان سے اسرائیل سے باس پرس کر رہے ہیں, اسرائیل کو کے ذمہ دار کو بلا کر بات کریں. ایسا نہیں, بلکہ ایران کے بارے میں کہا نہیں, روک دیجیے, جنگ روک دیجیے. یہ سمجھا گیا کیونکہ جس طریقے سے ایران کی پہلی صف فوج کی ہو, سائنسدانوں کی ہو, ان کو جیسے ہی ان کا قتل کیا گیا, اس کے بعد بمباری کی گئی, تو یہ سمجھا کہ ایران اب آسانی سے سرنڈر ہو جائے گا, کیونکہ ایران کے پاس اب لڑنے کی طاقت نہیں رہی. لیکن ایران نے یہ ثابت کر دیا, بلکہ ساری جو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC جو ایک ڈھکوسلا فورم ہے, اس کے پورے جتنے یہ لوگ مسلمان ہیں یا انسان ہیں, آپ فیصلہ کر سکتے ہیں, ان کو بھی بتا دیا کہ ایک عزم کافی ہے. میں گزشتہ 40 سال سے سینکشنز میں پریشان ہوں, میری اکانومی کاغذ کی ردی بن چکی ہے, میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے, کوئی چیز باہر سے آ نہیں سکتی میرے پاس, لیکن میں ایک ظالم کا مقابلہ کیسے کر رہا ہوں. بلکہ اڑوس پڑوس, اسرائیلی اڑوس پڑوس کے جو عرب ممالک ہیں وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں بالواسطہ طور پر, خاص طور پر تو دے نہیں سکتے کیونکہ عوام خلاف ہے, صرف بیان اس لیے دے رہے ہیں کہ عوام کو تسلی ہو جائے. ارے نہیں, ہمارے شاہ عبداللہ ہمارے اردن کے نا بیان دیے نا, یورپ میں جا کے بیان دیے, دیکھو یہ تسلی. اور وہ السیسی جو ہے, وہ جو واشنگٹن کا پکا غلام ہے, وہ بھی خود محمود عباس جو فلسطین اتھارٹی کا ہے وہ بھی تو پکا غلام ہے, وہ بھی بیان ایسے دیتا ہے. تو یہ لوگ کی وجہ سے اگر یہ لوگ متحد ہو جاتے ہیں
اور ایران کی اس گھڑی میں بجائے بیان بازی کے عملی طور پر شریک ہو جاتے تو آج اسرائیل غزہ سے پوری طریقے سے انخلا کر دیتا. بھائی نہیں، میں 2 اسٹیٹ تھیوری کو وہ کر لیتا ہوں، اور امریکہ کی اتنی جرات نہیں ہوتی. تو آج دیکھیے، تو میں جنیوا سے میں آپ کو واشنگٹن لے چلتا ہوں. واشنگٹن میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے کہ نہیں، ابھی 2 ہفتے انتظار کیجیے. اسرائیل کے ساتھ، وہ ایران کے ساتھ کیا کروں گا، ایران کو میں سرنڈر کرنے کی بات کہی تھی، ایران نے تو رد کر دیا، اب آگے کیا کرنا ہے. تو اب اسرائیل گر گڑا رہا ہے کہ بھئی امریکہ آپ کود جاؤ، آپ کود جاؤ. آپ کودنے سے بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا، آپ ایران پر حملہ کر دو. اب ان کو ڈلمل بالکل غیر یقینی، کروں نہیں کروں، کروں نہیں کروں. یہ خود بیان آیا ان کا، کر بھی سکتا ہوں، نہیں بھی کر سکتا ہوں، کر بھی سکتا ہوں. اب کہا کہ نہیں، مجھے 2 ہفتے کا آرام دیجیے ذرا، میں سوچ لوں گا. اور اس دوران میں روس کے پوٹن نے کہا کہ دیکھو امریکہ، آپ اس معاملے میں یہ آگ سے مت کھیلو، ورنہ آپ جل جائیں گے. آپ جہاں ہیں وہیں رہو، ان کی بھی وارننگ آئی. ایران کی سلامتی کے اوپر آپ آگے مت بڑھو. ٹھیک ہے، اسرائیل کر لے رہا، وہ بھی آپ کی مدد سے کر رہا، ورنہ اس کی اتنی ہمت کیسے ہوتی. اس کو کر لیں تو جو بھی ہو. تو یہ ان کا سوال ہے. تو جنیوا میں یہ ہوا، واشنگٹن میں یہ ہوا، پوٹن کی طرف سے یہ بیان آیا. اب محاذ جنگ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ رپورٹنگ جو ہوتی ہے پوری دروغگوئی پر مبنی ہوتی ہے، اس میں بہت کم سچائی ہوتی ہے. ہر کوئی اپنا دعویٰ کرتا ہے، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے، اور پورا میڈیا کنٹرول. اب آپ دیکھیے، ایران کی طرف سے یہ بیان آتا ہے کہ اسرائیل کے حملے میں ہمارے اتنے لوگ شہید ہوئے، اتنے لوگ وہ ہوئے، ہماری اتنی تنصیبات کو نقصان ہوا، اتنے لوگ کی ہلاکت ہوئی، اتنے لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، فلاں ہے، یہ ہے. آپ 8 دن ہو گیا، آج 1 ہفتہ ہو چکا، آج 1 ہفتے سے 1 ہفتہ زیادہ ہوگا آج ملا تو. کبھی آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کی کتنے اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے؟ نہیں. زخمی ہیں، زخمی ہیں، زخمی ہیں، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، بس ختم، اس سے ہٹ کے نہیں. تو دیکھیے کہاں صحافت کس حد تک. حالانکہ ایران کی بھی جو معاملہ ہے، دیکھیے کوئی بھی جنگ کے اندر اپنی معاملات پوری طریقے سے نہیں کرتا، وہ بات صحیح ہے. لیکن اس کے باوجود ایران کا سرکاری میڈیا، ایران کا میڈیا جو کچھ اپنا نقصان بتاتا ہے. کیا اسرائیل نے بھی کہا کہ صرف زخمی ہو رہے ہیں لوگ ان کے؟ تو دیکھیے یہ، جبکہ دیکھیے آج جو ہوئی ہے ٹیکنالوجیکل پارک، یہ امریکہ کے بعد دوسرا بڑا ٹیکنالوجیکل پارک ہے، اور مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا ٹیکنالوجیکل پارک ہے. تو یہ ٹیکنالوجی پارک پوری طرح سے تباہ ہو گیا ایران کے حملے میں. حیفا کی بندرگاہ پر 2 اور حملے ہوئے، یہ بھی تباہ ہو گئے. تل ابیب کے کئی علاقوں پر حملے ہوئے کافی. خیر جواباً اسرائیل نے بھی کئی جگہ ایران کے کئی مقامات پر حملے کیے، وہاں بھی بڑی تباہی ہوئی. اور جو ایٹمی توانائی کی جو تابکاری ایک پروسیس ہوتا، افزودگی کہتے ہیں اس کو، تو وہاں اس کے مقام پر بھی جو ہے اسرائیل نے جو ہے ٹھکانوں پر حملہ کیا، کافی تباہی ہوئی ہر دونوں طرف. لیکن اسرائیل کا جو بھرم ہے وہ تو ٹوٹ گیا کہ میں ناقابل تسخیر ہوں، مجھے کوئی کانکر نہیں کر سکتا. حماس جو ایک تنظیم ہے جو مزاحمت کر رہی ہے، کوئی فوج نہیں ہے وہ، اور نہتے فلسطینیوں کو ہر دن شہید کرتے ہوئے یہ خود کو بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے نا. تو دیکھیے ایران نے ان کے تکبر کو ملیا میٹ پہ کر دیا ہے، بالکل ختم کر دیا. تو یہ محاذ جنگ سے کافی بڑی خبریں آئی ہیں. اور یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کی جو وزارت داخلہ یعنی ہوم منسٹری کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی تباہ ہو گیا ہے، وہ تل ابیب کے قریب ہے. اور دوسری بات، وہاں کی جو تنصیبات ہے، فقرہ ہے، وہ تو خبر جنگ کی خبر آئی ہے. اور جنیوا کی بھی میں نے بات کی ہے، جنیوا میں کس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے. اب اس پر عالمی جو رد عمل ہے، عالمی رد عمل سوائے مسلم ممالک کے چیخم پکار یعنی ہم مذمت اس سے ہٹ کچھ نہیں. شمالی کوریا، کم جونگ یون، یہ حالانکہ دنیا ان کو پسند نہیں کرتی، چونکہ یہ ڈکٹیٹر ہیں، یہ بہت ظلم کی حکومت کرتے ہیں، فلاں ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی دنیا میں تو ایک ہی کینسر ہے، وہ اسرائیل ہے. کینسر کو ختم کرو، دنیا پر امن ہو جائے گی. کیوں نہیں کرتے ہو اس کینسر کا علاج، کیوں نہیں کرتے ہو؟ دیکھیے ان کا بڑا بیان آیا، نارتھ کوریا کے جو ڈکٹیٹر ہیں. تو اب یہ کینسر کو ہٹلر نے ختم کیا تھا، پھر اس کو کینسر کو آگے بڑھایا گیا، پھر کیوں ہوا؟ دیکھیے اب پوری تفصیل میں نے کہہ رہا ہوں. یہ میں تو خیر ہر معصوم کا قتل
ایک دنیا کا قتل ہوتا ہے. میں تو کوئی کسی طبقے کا ہو, کسی عقیدے کا ہو, تو یہ نہیں. لیکن یہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ دیکھو کینسر کو ہٹلر نے بھی ختم کیا تھا, کیوں آپ نے پھر اس کو دوبارہ پیدا کیا ہے, کیوں دوبارہ وہ کرا. لہٰذا اس کینسر کو ختم کرنا ہی دنیا کے مفاد میں ہوگا. میں دنیا میں امن چاہنے والوں سے کہتا ہوں اس کینسر کا خاتمہ کر دیا جائے, جس طرح جرمنی نے ایک عرصہ پہلے 40 کے دہے میں کیا تھا. تو دیکھیے بڑا بیان ہے. تو خیر وہ ہم تو ان کے بیان کو نہیں کرتے, لیکن اخبار میں چونکہ چھپی ہے لہٰذا ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ خبر. تو خیر آتے ہیں ناظرین, غزہ میں صورتحال کیسی ہے. پھر ہمارے پڑوس کا ایک فوجی, اب وہ اصل حکمران ہے, یہ بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کو معلوم ہو گیا, اور انہوں نے دعوت کی اور دعوت میں حلال غذائیں کھلائیں. حرام خوری والوں کے ساتھ حلال غذائیں کھانے کا کچھ مزہ اور ہی ہوتا ہے. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے ناظرین ایک وقفے کے بعد. ناظرین پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین میں کہہ رہا تھا کہ حرام خوروں کے ساتھ حلال غذا کا کھانا کیسا لگتا ہے, اب اندازہ کیجیے. میں آ رہا ہوں عاصم منیر, اس کی جو ہے امریکہ کے اخبارات میں آج بڑی میٹنگ, انٹلیکچوئل وہ یہ ان کے ساتھ میٹنگ امریکہ کے اندر واشنگٹن میں. پھر ہمارے اخبارات نے بھی یعنی کئی ہمارے قومی اخبارات نے بھی اس کی تصویر کے ساتھ دی ہے, اس کی بڑی ہائی لائٹ کی ہے. بولا کیوں ایسا کیوں ہوا. تو اب یہ صاحب جو ہے, میں ان کا مینو کارڈ دیکھ رہا تھا. مینو جو تھا وائٹ ہاؤس کا 18 تاریخ کا ہے, لنچ پہ بلایا گیا ان کو. تو وہ مینو کارڈ میں نے, آج کل خیر سوشل میڈیا پہ تو سب چیزیں آ رہی ہیں, تو وائٹ ہاؤس کے جو سائٹ ہوتی ہے اس پہ یہ مینو کارڈ آیا. اس میں پہلے پلیٹر دیا گیا, پلیٹر میں یہ چیزیں رکھیں گی. اس کے بعد مین کورس, پلیٹر سے پہلے مشروب, دیکھیے آپ پلیٹر. اس کے بعد مین کورس میں یہ آئٹم. اس کے بعد ڈیزرٹس یعنی میٹھا. نیچے پورا آل فوڈ آئٹمس آل حلال. ارے والا واہ. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب حرام خور ہیں, یعنی ان کو سب چلتا ہے, ان کو حلال بھی چلتا ہے, حرام جھٹکا بھی چلتا ہے. حرام خور کا مطلب کوئی غلط مطلب مت لیجیے. آپ ایک حرام خور کے ساتھ حلال غذا کھائیں گے, اس کا کیا لطف ہوتا ہے آپ اندازہ کیجیے. اس نے ہر دن اسرائیل کے ذریعے ہر دن سینکڑوں فلسطینیوں کو حلال کیا, ذبح کیا ہے. اور ایک ظالم کے ساتھ کھانا, وہ بھی آپ اسی میں شامل ہو گئے. اور امریکہ کے صدر کو معلوم ہے پاکستان کا اصل تو یہی حکمران ہے, یہی کیا. پھر پاکستانی یوٹیوبر سے بات ہو رہی تھی, تو خیر وہ تو پاکستان میں نہیں ہے بیچارے, کہیں دبئی میں, کہیں افریقہ کے کسی اس میں جا کر وہاں سے اپنے پروگرام دیتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا ان سے, بھائی یہ دیکھو آپ کیا, ارے ہاؤ بھائی. میں نے بولا بھائی تمہارا وزیر دفاع خواجہ آصف کچھ نام ہے اس کا. اس نے کہا کہ نہیں میں ایران کا ساتھ دوں گا, فلاں کر دوں گا, ہر چیز ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی عاصم منیر سے یہ بات کی, ارے بھائی آپ کا وزیر دفاع تو بہت بڑھ رہا ہے. ارے اس کی کیا اوقات ہے, وہ تو ہار گیا الیکشن, میں نے اس کو الیکٹ یوں کرا دیا, چلو اس کی کیا اوقات ہے, میں ہوں اصل. ہاں اس لیے تو میں آپ کو بلایا کھانے پہ. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. تو دیکھو کیا کر رہی ہیں آپ کو, دیکھو ایران کو کوئی چیز آپ سپلائی نہیں کرنا ہے. ارے وہ تو چھوڑیے, کوئی سوال ہی نہیں, میں امن نہیں. اور دوسرا, اگر میں ایران پر حملہ کیا ہوں تو آپ کے ایئر بیس جیسا کہ افغانستان پہ ہوئے خط دیے تھے, ارے وہ کوئی سی بات ہے جی, وہ تو آپ ہی کا ہے. اف, بہت اچھی بات ہے. یہ خیر صحیح ہے نہیں ہے, مگر پاکستانی یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں. تو ان کو معلوم ہے اصل حکمران یہ ہے, اور یہ سب ڈھکوسلا ہے. وہ شہباز حبیب اور وہاں کا جو صدر جو ہے, یہ سب چوغے ہیں پورے. ان کی کوئی نہ تو وقت ہے پاکستانیوں کے اندر, نہ تو فوج. تو خیر ارے ہم تو چپ چلائے لوگوں کو. تو یہ صورتحال ہے. تو اس طریقے سے یہ ہمارا پڑوسی ملک چلتا ہے. اور ہندوستان کی سفارتکاری کے ناکام ہونے کی وجہ سے آج وہ حرام خوری کے ساتھ حلال غذا کھانی پڑ رہی ہے عاصم منیر کو. ہماری ناکامی بھی اس کے وجہ ہو سکتی ہے. اور دیکھیے ہمارے مودی کی جو ہے اتنی تشہیر نہیں ہوئی امریکہ کے اخبار میں, 2 بڑے 3 اخباروں میں اس کی تشہیر, آپ سائٹ پر جا کے دیکھ لیجیے گا. عاصم منیر انٹلیکچوئل سے بات کر رہا ہے, فلاں سے بات کر رہا ہے, ان سے بات کر رہا ہے,
پاکستان کا کمٹمنٹ ہے. اللہ واہ کیا کمٹمنٹ ہے بھائی تمہارا پاکستان کا. پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے پھر ہندوستان کے ساتھ. تو دیکھیے ہماری کمزوری کا کیسے فائدہ امریکہ بھی اٹھا رہا ہے. خیر اڑوس پڑوس تو اٹھاتا ہی اٹھاتا ہے. تو یہ سچویشن ہے کی جگہ. تو یہ حالات ہے اس دنیا. یہ نے ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی کی وجہ سے یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ خیر ہوا. آپ نے مینو کارڈ بھی دیکھ لیا. اچھا کیا, چلیے ٹھیک ہے, حلال کھا رہے ہیں آپ, حرام خور کے ساتھ حلال غذا کھانا ہے. تو مجھے ایک فلم, شاید نصیر الدین شاہ تھے اس فلم میں, تو ایک صاحب جو ہے گوشت کی دکان پر گئے اور جا کر کہا کہ یہ پوچھنے لگے کہ یہ حلال ہے. تو نصیر الدین شاہ ان سے پوچھتے ہیں ارے جناب حرام کی کمائی سے حلال غذا خریدنے چلے آپ. واہ کیا بات ہے, کمائی تو پوری حرام کی ہے آپ کی, اور غذا تلاش کر رہے ہیں حلال ہے یا نہیں. یہی صورتحال آج پاکستان کی ہے. حرام خوری کرتے ہیں اور حلال غذا کھاتے ہیں. تو ٹھیک ہے چلیے, ایسا بھی ہم دیکھتے ہیں, کئی لوگ ہیں ایسے. کئی دعوتوں میں کچھ لوگ بولتے ہیں ارے صاحب وہ صاحب کی دعوت میں گئے تھے, ارے مناؤ ان کی ڈیلنگ دیکھے آپ. نہیں دیکھا میں ڈیلنگ. ارے پیسہ ان کا پاس ایسا آتا فلاں آتا, ارے حرام کا پیسہ ہے فلاں. بولا بھائی تصدیق کیسے کریں گے, سماجی تعلق ہے تو جانا ہی پڑتا ہے. اب ہر ایک کی جو ہے کنڈلی نکال کر ہم کیسے جائیں گے. دعوت آئی, مبارکباد دیے بیٹا بیٹی کی, چلو ٹھیک ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کئی وقت ہم دعوت میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں ارے یار تم اس کی دعوت میں کیوں گئے, کہا کہتے نا یہ تو ایسا تھا نا فلاں تھا نا. مجھے کیا معلوم ہے, ہو سکتا ہو گئی ہمارے پاس بھی کچھ حرام غذا پیٹ میں آ گئی ہوگی, نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم بھی انسان ہیں, اتنی تحقیق تو نہیں کر سکتے. لیکن سماجی رشتوں کے لیے ہم خدا سے معافی بھی چاہ لیتے ہیں. ارے بھائی کچھ زہر پڑ گیا پیٹ میں تو آپ ذرا اس زہر کو نکال دیجیے گا, ان سے غلطی ہو تو ہمیں معاف کر دیجیے گا. یہ سب یہی کہہ سکتے ہیں, اور کیا کہہ سکتے ہیں. خیر آتے ہیں کرناٹک. کرناٹک میں بھی کانگریس کی سرکار ہے اور تلنگانہ میں بھی کانگریس کی سرکار ہے. دیکھیے یہاں تماشا دیکھیے. کرناٹک میں مائنورٹی کے لیے 2 منسٹر ہیں, جبکہ آبادی تلنگانہ میں زیادہ ہے مائنورٹی کی, لیکن یہاں ایک بھی منسٹر نہیں. خیر یہ ہو گیا, چلیے کوئی بات نہیں. کرناٹک میں جو کانٹریکٹ کام کے دیے جاتے ہیں پنچایت سے لے کے اسٹیٹ لیول تک, پنچایت, بلدیات, آبپاشی, روڈ اینڈ بلڈنگ, R&B جتنے بھی ہو, سب کانٹریکٹ میں 4% مسلم مائنورٹی کو ریزرویشن چاہے دینا ہی دینا ہے اس کو. اور یہاں صرف 1-2 طبقے کو بندر بانٹ, پوری طریقے سے پوری بندر بانٹ تلنگانہ میں. ٹھیک ہے چلیے. اب یہ ہوا. اب دیکھیے گزشتہ 2 دن پہلے کابینہ کا اجلاس ہوا کرناٹک میں. کہا کہ گھروں کے الاٹمنٹ میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں ہم, 15% مسلمانوں کو دے دیں گے. کھل کے کہا, مسلمان, اقلیت بھی نہیں, مسلمان, کیونکہ یہ طبقہ بہت بے گھر زیادہ تعداد ہے. ہم نے سروے کیا, اس میں بھی بات ثابت ہوئی کہ بے شمار مسلمان یا تو کمزور چھوٹے سلم علاقوں کے یا پھر کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں. ہم ان کو 100 مکان بنیں گے تو 15 مکان ان کے حوالے پہلے کر دیں گے برخاست. اور تلنگانہ میں کس کو مکان ملتے آئے, ڈبل بیڈ روم کے ملتے تھے وہ تو خیر اب کس پہلے جو مل چکے مل چکے, اب لوگ لٹک رہے ہیں. گائے پہ ریویو ہوتا ہے, مائنورٹی کے ایشو پہ کوئی ریویو نہیں ہوتا ہے. تو یہ چلا رہے ہیں سرکار. پھر کہتے ہیں کہ ہم سب سماجی انصاف ہو رہا ہے. ارے سماجی انصاف نہیں, مائنورٹی صاف ہو رہی ہے. کلین نکالو ان کو. تو یہ ان کا تلنگانہ کا اور کرناٹک کا یہ فرق دیکھا جا رہا ہے. تو خیر پتہ نہیں پارٹی کی لیڈرشپ کیا اس کے بارے میں سوچتی ہے, کیا کرتی ہے, وہ الگ سوال ہے. لیکن تلنگانہ کی موجودہ جو چیف منسٹر ہے یا حکومت ہے پوری طریقے سے اپنے اسکول کے زمانے پہ چل رہی ہوں. آپ سمجھ گئے ہوں گے ان کا اسکول کا زمانہ کیسے تھا نا. انہوں خود بولے, میں نہیں بولا. پھر وہ اسکول کا زمانہ یاد بھی دلائے ہمارے وزیر اعظم کو. ارے بھائی ہم ایک ہی سے, آپ سینئر میں جونیئر. تو خیر یہ تو چلے گا کرناٹک کا. اور اس پہ یدیورپا جو بی جے پی کے بڑے لیڈر ہیں اور سابق چیف منسٹر ہیں, انہوں نے کہا یہ ناقابل معافی جرم ہے. یہ
کرناٹک میں 15% مکانات مسلمانوں کو الاٹ کرنا گورنمنٹ کا کابینہ کا جو فیصلہ ہے، یہ ایسا جرم ہے جو معاف نہیں کیا جا سکتا. اور پھر وزیر اعظم سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، اس کی پنگی تو بجاتے رہتے ہیں. وہ الگ سوال ہے. نہیں صاحب، وہ بولتا الگ ہے. یہاں انہوں نے کھل کے کہا کہ نہیں، اس کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے. بہت تحریک چلائی گے، اچھی بات ہے. تو خیر چلائیے جو بھی تحریک چلائے. اب آتے ہیں وزیر اعظم صاحب بہار اور اڑیسہ میں گئے. اڑیسہ میں کیا کیا انہوں نے دیکھو. وہ ڈونالڈ ٹرمپ نے میرے کو آنے کی دعوت دی تھی. میں اڑیسہ سے اتنی محبت ہے کہ میں وہ دعوت کو ٹھکرا دیا. ارے بھائی، آپ کینیڈا کو گئے تو وہ آپ کو ملے بغیر رزلٹ بڑھ کے چلے گئے. جب آپ بڑی کوشش کرے تو فون پہ بات کر لی. وہ بھی پھر فون پہ آپ میڈیا کو نہیں بتائے، اپنے آفیشل کو بول دیے کہ بھائی ذرا بول دو، میں نے ایسا ایسا بول دیا ہے ان کو. خیر ٹھیک ہے. پھر ان کے بولنے کے بعد ڈونالڈ ٹرمپ کا پھر ایک آیا، جنگ میں نے رکوائی. ارے جنگ رکوائی پاپا. تو خیر کیا سمجھ میں نہیں آتا. پھر آئی لو پاکستان بول دیا. پھر کہا کہ مودی از اے ونڈرفل مین. مجھے اچھا لگتا ہے ڈونالڈ ٹرمپ کا جو اسٹائل ہے بات کرنے کا. از اے ونڈرفل مین، بہت اچھا آدمی، اور ڈیل ہو جائے گا ہمارا ٹریڈ کے بارے میں. اینڈ پاکستان، آئی لو پاکستان. بولا واہ، عجیب بہروپیوں کے ساتھ دیکھنا پڑ رہا ہے. کیسے کیسے عجیب قائدین کو ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں. چھوٹی سی زندگی ہماری ہے، ماضی میں تو اور اچھے لوگ گزرے ہوں گے جن کی فراست، جن کا تدبر، جس کی اسٹیٹمنٹ شپ، جن کی بردباری، جن کا وقار ایک عظیم المرتبہ ہوا تھا. ان کی باتوں سے ایک ایسا لگتا تھا کہ کیسے کنسرنڈ ہے، عام انسانوں کے تعلق سے فکر مند ہے. اور آج ایسے بہروپیے. خود اپنے دوست اسرائیل، جو اسرائیل کو پال رہا ہے انہیں ہر طریقے سے، اس کو کہہ رہا ہے نہیں آپ 2 ہفتے ویٹ کر لو، میں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، اس کے بعد سوچیں گے ایران پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. گر رہا، ارے صاحب مار دے رہا میرے کو، مار دے رہا، میرا وہ چلے گا. صبر کر لو یار، کیا کرو. ویسے بھی 20-25 ملک آئے تھے نا تمہارے، کئی کو پریشان ہو گئے. نہیں آپ انوالو ہو جانا. تو خیر، تو یہ سچویشن ہے اڑیسہ میں. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اڑیسہ سے اتنی محبت ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کا انویٹیشن میں پیچھے کر دیا. نہیں دیکھیں گے بعد میں دیکھیں گے. دیکھیں آپ کو خبر، وہ ہمارے انگریزی اخبارات نے تو اچھی سرخی بنائی، جم کی سرخی بنائی کہ آئی پریفر اڑیسہ دین ٹو ڈونالڈ ٹرمپ. بہت خوب، بہت اچھی بات ہے. مبارک ہو ہمارے وزیر اعظم صاحب. اب آتے ہیں بہار میں. بہار میں انہوں نے کیا کیا؟ بہار میں روڈ شو، پبلک کے پیسے پہ جم کے روڈ شو کرو، کانگریس کو گالیاں دو، آر جے ڈی کو گالیاں دو. وہی کیا، پوری وہی بس اسی میں. اور ایسی متانت کے ساتھ جنگل راج کس کا چل رہا ہے 11 سال سے؟ جنگل کہاں سے آ گیا؟ نہیں پھر جنگل راج کے حوالے نہیں کرنا ہے، فلاں نہیں کرنا ہے. تو دیکھیے بہار کی، یعنی نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو میں بہار، اتر پردیش، آپ مار کے دیکھیے اس میں جرائم 2024 میں کتنے ہوئے، اس کی اپڈیٹ دی گئی ہے پوری. ہر 7 گھنٹے میں ایک عورت عزت اپنی جو ہے لٹاتی ہے. لاقانونیت جم کر ہے. یہ جنگل راج نہیں ہوتا، یہ تو بہت رام راج ہے. یہ ایسا ہی ہوتا ہے رام راج میں. تو یہ ایک صورتحال ہے. تو بہار اس کی صورتحال ہے. اور جہاں تک بٹلہ ہاؤس، دیکھیے دلی میں چن کر مسلمانوں کے گھروں کو ڈیمالش کیا جا رہا ہے. تو بٹلہ ہاؤس کے لوگوں نے ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے. ہائی کورٹ نے صرف 44 خاندان کو راحت ملی، باقی کے لوگ تو خیر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. امروہہ میں فساد ہو گیا. دیکھیے وہاں امروہہ، وہ بھی ایک صورتحال آئی. اور دیگر صورتوں میں غذا کے نام پر غزہ میں کیسے قتل عام ہو رہا ہے وہ بھی تو دیا گیا آج اخبار میں. کافی کچھ خبریں ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے وقت میں کرنا. البتہ کل جمعہ تھا. جمعے کے موقع پر کئی ملکوں میں بشمول ہندوستان کے اندر، لکھنؤ، سری نگر، بامبے میں، یہاں مظاہرے ہوئے اسرائیل کے خلاف، ڈونالڈ ٹرمپ کے خلاف مظاہرے ہوئے. اس کی تصویر بھی دی گئی ہے. اور کئی ملکوں میں عوامی، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، پاکستان ہے، عوام کی طرف سے، وہ لوگوں کی طرف سے نہیں جو اس ملک کے عملاً حکمران ہے، چاہے وہ فوجی ہو یا کوئی اور ہو،
چونکہ یہ لوگ تو صرف بیان بازی کرتے ہیں، عوام میں ایک انقلاب ہے ان سارے میں. تو یہ بھی خبر ہے، اب وہ بھی دیکھیے خبروں میں. تو اس طرح ناظرین، آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.